سلیم بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میاں صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو پہلا سوال, آ رہے ہیں, آ جائیں گے, حالات و واقعات آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور 21 تاریخ کو ہی آئیں گے اور بھرپور طور پر آ رہے ہیں. اور میں ذرا اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. وہ کسی سے کسی قسم کا بدلہ یا اس چیز کے لیے نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, خصوصی طور پر جو معاشی حالات ہیں, جو غربت ہے, جو اس وقت جس طرح کی بے روزگاری ہے اور جس طرح کی مہنگائی ہے, کمر توڑ مہنگائی ہے, اس پر ان کی پوری توجہ ہوگی. ٹھیک ہے. ان کے آنے سے قبل کیئر ٹیکر نظام سے پہلے ان کے بھائی کی حکومت تھی, نگراں حکومت کے آنے سے پہلے. اس وقت بھی وہ ان کے بھائی کچھ نہیں کر سکے, حالانکہ پالیسی تو آئی بلیو ایک ہی تھی, الگ الگ پالیسی ہے. نہیں, پالیسی ایک ہی ہے, پالیسی ایک ہی ہے, اور اس میں ظاہر انداز مختلف ہوتا ہے. آپ اور ہم بھی جیسے اگر ایک ہی کام کریں گے تو آپ تھوڑا سا مختلف کریں گے, میں تھوڑا سا مختلف کروں گا. تو اس وقت ہی ان کا آنے کا مقصد یہی ہے بنیادی طور پر. اچھا, حالات آپ کو فیوریبل لگ رہے ہیں؟ کیونکہ جو کیسز ہیں, جو معاملات ہیں, ٹھیک ہے, وکلا کی ٹیم بیٹھ رہی ہے, ایڈوائسز بھی ہو رہی ہیں, پھر دوسری طرف سے ایک نریٹیو یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی آتے آتے شاید نہیں آئیں گے, لیکن اب تو بیگس کی بھی اور ویزا اور چیزوں کی بھی آ رہی ہے کہ جی دبئی میں اتنے دن قیام کریں گے عمرہ ادا کرنے کے بعد. تو جو کیسز والا معاملہ ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, کیسز میں تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ والا معاملہ ہے وہ 2018 میں میاں صاحب والا معاملہ تھا. تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, کافی سیزنڈ پولیٹیشین آپ ہیں, تو اس پہ ذرا مجھے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات تو بالکل مختلف ہیں. ہمیں تو جب ہٹایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو, وہ تو ایک سراسر ظلم تھا نا. اوکے, یعنی کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی لیگل یا کوئی قانونی وجہ نہیں تھی. لیکن اگر سچویشن دیکھی جائے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے حالات میں, تو جو فیوریبل ہو جاتا ہے وہ کہیں جا کے جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اور یہی واقعہ ہم نے 2014 کے بعد سے اب تک کا دیکھا ہے, چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہوں یا پھر میاں صاحب ہوں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے دو کیسز نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی سینیریوز اسی قسم کے مختلف پولیٹیشین کے ساتھ رہے ہیں. تو اس پہ مجھے ذرا بتائیے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو ایک سب کو ایکسیپٹیبل ہیں. اوکے, اب ایکسیپٹیبل ہیں, پہلے نہیں تھے. ظاہر ہے وہ تو پھر پہلے چیئرمین پی ٹی آئی ایکسیپٹیبل تھے. جی, وہ ان کا تجربہ ناکام رہا, وہ خود مانتے ہیں. ماضی میں دیکھا جائے تو میاں صاحب بھی تجربے کی بنیاد ہی پر جی. تو اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہاں, دیکھیں یہ حالات سیاست میں تو مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں نا, اور باٹم لائن یہ ہے کہ منتخب ہو کے آتے رہے, خواہ وہ ایٹمی پروگرام ہو, خواہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت کشیدگی تھی تو ان دنوں میں انہوں نے اپنی خاص حکمت عملی کے تحت اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے بھارت کے, واجپئی صاحب, وہ واجپئی صاحب آئے اور پھر وہ بس پر آئے, اور وہ ان کا جو آنا تھا وہ معمولی واقعہ نہیں تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہی جنرل مشرف نے ایک خاص حکمت عملی کے تحت وہ سیاچین کا مسئلہ چھیڑ دیا. اس میں بڑی ہمیں مس ایڈونچر ثابت ہوا. جو میں عوام میں گیا ہوں, کراچی کے وائبرنٹ عوام کے پاس, جو بڑی بات ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ بہت کم لوگ میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, میں دکھائی دیا, باقی موسٹلی تنقید کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, اب تنقید کرنے کا تو ہر آدمی کو حق ہے, ہر پارٹی کو حق ہے, ہر فرد کو حق ہے. دیکھیں, عملی طور پہ دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کراچی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کراچی میں جب تک میاں صاحب نے آپریشن شروع نہیں کیا تھا کیا حالات تھے کراچی کے؟ ماضی قریب کے اتحادی اس چیز کو اس طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کرتے ہیں. میری مراد ہے ایم کیو ایم سے, 16 مہینے والی حکومت میں بھی ساتھ بیٹھی ہے, اور پھر یہی شکوہ ہوتا ہے, اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جب آپس میں نہیں آتے یا حکومت میں نہیں ہوتے یا الیکشن کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر سب کے پوائنٹ اسکورنگ ہمیں دونوں سائڈ سے دکھائی دیا. اب کے حالات میں پھر سے اس چیز کو ریفریز ایسے کر رہا ہوں, چلے تمام اسٹیک ہولڈر مل گئے, عوام اس طرح سے سپورٹیو نہیں ہے. اب پنجاب پہ بھی میں آؤں گا, بٹ کراچی میں چونکہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں, یہاں سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے کہ کراچی کے لوگ کیوں نواز شریف صاحب سے خوش نہیں ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا یہ میری رائے نہیں ہے, آپ کے پاس آنے سے پہلے عوام کی رائے اس پروگرام میں پہلے چل چکی ہے. اس کو میں
تسلیم کر لیتا ہوں. آپ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں, لیکن حقیقت میں نہیں ہے ایسا. ٹھیک, کراچی پہ ہم نے بات کی. پنجاب میں بیلٹ باکس ریفلیکٹ کرے گا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, پی ایم ایل این آئے گی دوبارہ سے 2/3 میجورٹی میں. ماحول آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فیوریبل ہے عوام میں, یا پھر کوئی اور اس کا ایڈوانٹیج لے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 2/3 میجورٹی لے گی, پنجاب میں بھی لے گی, اور بہت بھرپور طور پر ہمارے لوگ وہاں کامیاب ہوں گے پنجاب کے اندر. سندھ سے بھی لوگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جائیں گے. جی جی, اللہ آپ کو صحت مزید دے. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تگڑی تعداد میں یہاں سے لوگ جائیں گے؟ جی جی, خاصی بڑی تعداد میں. اس دفعہ یہ اچھا کام کیا پارٹی نے کہ تاکہ لوگوں پر مالی بوجھ نہ پڑے, ان کو 2 ٹرینیں ہم نے کی ہیں. ناقدین کی طرف سے کچھ آفرز پہ بڑا تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, کہ کچھ آفرز دی جا رہی ہیں, بائکیں دی جا رہی ہیں. یہ والا جو معاملہ ہے اس پہ ذرا آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این کے پاس لوگ جو ہے وہ پبلک وہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو انسینٹیو ہے, اور وہ بھی صرف لاہور ڈویژن تک کا تھا معاملہ. اوکے, وہ جو وہاں کے جو ہمارے صدر ہیں انہوں نے آفر کی تھی کہ جو اس طرح کرے گا ان کو یہ انسینٹیو دیا جائے گا, تاکہ ظاہر ہے آج کل تو دیکھیں نا پیٹرول کی قیمت کیا ہو گئی ہے. کہاں سے کس کو کہیں گے کہ وہ جاؤ جا کے فلانا کام کر کے آؤ, یا فلانے اخبار میں جاؤ, یا میڈیا میں جاؤ, یا کسی اور کام پہ کیسے بھیجیں گے اس کو؟ ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو ظاہر ہے ان کو فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے. ڈالر میں کمی واقع ہوئی ہے, پاکستانی روپی تھوڑا سا مستحکم ہو رہا ہے ابھی بھی ویک. تو پی ایم ایل این اس کا تو کریڈٹ نہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو یہ ابھی سے گرنا شروع ہو گیا اور اتنا گر گیا ہوا ہے. دیکھیں نا, ان کا رول تو یقینی طور پر ہے کہ ان کے لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. سیاسی حالات آپ کو فیوریبل لگ رہے ہیں لاسٹلی پاکستان کے؟ اب تو کسی قسم کا سرپرائز نہیں ہے, کیونکہ جتنے دنیا میں سیاست ہوتی ہے ہمارے یہاں سیاسی سرپرائز ہر کچھ سالوں کے بعد بڑے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سرپرائز, اور سرپرائز انشاءاللہ یہ ہوگا جو الیکشنز کے بعد رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. مسلم لیگ اس میں کامیابی بھی حاصل کرے گی, اور ایک استحکام بھی یقینی طور پر پیدا ہوگا, اور قیمتیں بھی گریں گی, اور معاشی طور پر پاکستان بہتر ہوگا. کسی قسم کا کوئی بدلہ لینا, یا کسی کو وکٹمائز کرنا, یا سیاسی طور پر کسی کو تنگ کرنے کا بات قطعاً کوئی ایجنڈے میں ہے ہی نہیں, بالکل نہیں.